بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالی کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، معزز سامعین عظام، امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک نہایت اہم نفع بخش اور عام زندگی سے متعلق موضوع پر گفتگو کریں گے، اور وہ موضوع ہے انڈے کا صدقہ دینا۔ جی ہاں ناظرین، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا انڈا صدقہ میں دیا جا سکتا ہے؟ کیا معمولی چیز بھی صدقہ شمار ہوتی ہے؟ کیا غریب کو انڈا دینا ثواب کا باعث ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں اس کی اصل موجود ہے؟ تو آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس موضوع کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے جو صرف بڑی بڑی عبادات ہی نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی بہت عظیم قرار دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ضائع نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص ایک بھوکے انسان کو ایک انڈا دے دے، کسی یتیم بچے کو انڈا کھلا دے، کسی مریض کو طاقت کے لیے انڈا دے دے، کسی غریب گھرانے کو چند انڈا دے دے، تو یہ بھی صدقہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے۔ ناظرین، صدقہ صرف پیسے دینے کا نام نہیں، صدقہ ہر وہ چیز ہے جس سے کسی مسلمان کو فائدہ پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی محتاج کو کھانے کی چیز دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ لہٰذا انڈا چونکہ ایک مفید غذا ہے، طاقت بخش غذا ہے، پروٹین سے بھرپور غذا ہے، بیماریوں، بچوں، بوڑھوں اور کمزوروں کے لیے فائدہ مند غذا ہے، اس لیے اگر کسی ضرورت مند کو انڈا دیا جائے تو یہ نہایت اچھا صدقہ ہے۔ محترم حضرات، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف بڑی رقم دینے سے ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ جب آدھی کھجور صدقہ ہو سکتی ہے تو یہ ایک انڈا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بلکہ اگر اخلاص کے ساتھ دیا جائے تو ایک انڈا بھی انسان کی نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ محترم ناظرین، انڈے کا صدقہ دینے کے لیے کئی فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا ملتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کمزور جسم کو طاقت ملتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دینے والے کے مال میں برکت آتی ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی راضی ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے،
لہذا اگر کوئی شخص صبح کے وقت چند انڈے خرید کر کسی غریب خاندان کو دے دے، کسی مدرسے کے بچوں کو دے دے، کسی مسکین بیوہ کو دے دے، کسی یتیم خانے میں دے دے، تو یہ باعث اجر ہے۔ ناظرین محترم، بعض گھروں میں مرغیاں پالی جاتی ہیں، روزانہ انڈے آتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ ہفتہ میں ایک دن چند انڈے غریبوں کو دے دیا کریں تو کتنا عظیم ثواب حاصل ہوگا۔ انڈے ضائع ہونے سے بہتر ہے کہ کسی ضرورت مند کے گھر پہنچ جائے۔ یاد رکھیے، اسلام ضائع کرنے کو پسند نہیں کرتا بلکہ بانٹنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یعنی وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہی طریقہ تھا کہ خود کم کھاتے مگر دوسروں کو کھلاتے تھے۔ اگر آج ہم بھی اپنے گھروں میں یہ عادت ڈال لیں کہ ہفتہ وار صدقہ میں آٹا، چاول، دال، سبزی، انڈے دیا کریں تو معاشرہ خوشحال ہو جائے۔ ناظرین، انڈا چونکہ بچوں کی نشو و نما کے لیے بہت مفید ہے، اس لیے اگر کسی غریب بچے کو انڈا دیا جائے تو دوہرا ثواب ہے۔ ایک صدقہ کا، دوسرا ایک بچے کی صحت بہتر بنانے کا۔ اگر کسی بیمار شخص کو ڈاکٹر نے طاقت والی غذا بتائی ہو اور آپ اس کو انڈے خرید کر دے دیں تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر کسی حاملہ عورت کے گھر انڈے بھیج دیے جائیں تاکہ اس کی صحت بہتر ہو تو یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک صورت بن سکتی ہے۔ اگر کسی مزدور کو ناشتے کے لیے انڈا دے دیا جائے تو یہ بھی خیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لہذا جو چیز نفع پہنچائے وہ بہترین عمل ہے۔ محترم حضرات، صدقہ دیتے وقت چند آداب بھی یاد رکھیں۔ پہلا ادب اخلاص ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دیں، دکھاوے کے لیے نہ دیں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اچھا انڈا دیں، خراب یا سڑا ہوا نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بری چیز خرچ نہ کرو۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ لینے والے کی عزت نفس مجروح نہ کریں، خاموشی سے دیں، احسان نہ جتائیں۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ جلدی کریں، نیکی میں تاخیر نہ کریں۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ رشتہ دار غریب ہوں تو پہلے انہیں دیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 اجر ہیں، ایک صدقہ کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ لہذا اگر آپ کے خاندان میں کوئی غریب بہن، بیوہ، خالہ، پھوپھی، چاچا، ماموں یا بھانجا محتاج ہو تو پہلے انہیں انڈے یا کھانے کی چیزیں دیں۔ ناظرین، بعض لوگ نظر بد، بیماری یا پریشانی میں کہتے ہیں کہ کچھ صدقہ کرو، تو ایسی حالت میں بھی انڈے کا صدقہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی محتاج کو نفع پہنچانا ہے۔ شریعت میں یہ ضروری نہیں کہ صرف مخصوص چیز ہی دی جائے، بلکہ جو چیز مفید ہو دی جا سکتی ہے۔ انڈا چونکہ غذا ہے اس لیے بہترین صدقہ ہے۔ اگر کسی کے پاس زیادہ مال نہیں
تو روزانہ 1 انڈا بھی دے سکتا ہے، ہفتے میں 2 دے سکتا ہے، مہینے میں 1 درجن دے سکتا ہے، حسب استطاعت دے سکتا ہے۔ اللہ نیت کو دیکھتا ہے، مقدار نہیں۔ ایک غریب آدمی کا 1 انڈا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شاید ایک امیر کے 100 انڈوں سے زیادہ محبوب ہو، کیونکہ اس نے دل سے دیا۔ ناظرین کرام، آج کل مہنگائی کا زمانہ ہے، بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں بچوں کو مہینوں انڈا نصیب نہیں ہوتا۔ اگر اہل خیر ایسے گھروں تک انڈے پہنچائیں تو یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ خاص طور پر سردیوں میں انڈا فائدہ مند ہوتا ہے۔ رمضان میں سحری افطار میں انڈا کام آتا ہے۔ اسکول جانے والے بچوں کے لیے مفید ہے۔ محنت کش مزدوروں کے لیے طاقت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے انڈے کا صدقہ ایک عملی، آسان اور فائدہ مند صدقہ ہے۔ محترم حضرات، صدقہ کبھی کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ بظاہر 1 درجن انڈے گئے، مگر حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی رزق، صحت، سکون، حفاظت اور برکت کی صورت میں کئی گنا واپس دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو صدقہ کی وجہ سے حادثات سے بچے، بیماریوں سے محفوظ رہے، اولاد کی مشکلات دور ہوئے، گھروں میں سکون آیا۔ اس لیے معمول بنا لیجئے کہ ہر جمعہ یا ہر پیر یا ہر مہینے چند انڈے کسی ضرورت مند کو دیا کریں۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ خود غریب ہیں تب بھی نیکی سے محروم نہ ہوں۔ 1 انڈا آدھا کر کے دے دیں، کسی کے بچے کو ابال کر دے دیں، کسی مسافر کو دے دیں، کسی مریض کو دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، تو جب مسکراہٹ صدقہ ہے تو انڈا کیوں نہیں؟ لہذا چھوٹی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں۔ بعض اوقات چھوٹی نیکی بڑی نجات کا سبب بن جاتی ہے۔ ناظرین، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے صدقہ کرنے والا بنائے، ہمارے دلوں میں سخاوت پیدا فرمائے، ہمیں غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں کا سہارا بنائے، ہمارے گھروں میں رزق کی برکت عطا فرمائے، بیماریوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے حفاظت فرمائے۔ اور جو شخص انڈے کا صدقہ دے دے یا کسی بھی کھانے کی چیز کا صدقہ دے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔